ایک ہی راستہ ہے آگے ہمارے، صاف اور شفاف الیکشن. جب میں صاف اور شفاف الیکشن کہتا ہوں تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی. تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک بار پھر صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ. پنجاب میں صحت کارڈ اور احساس پروگرام شروع کرنے کا اعلان. بولے شفاف الیکشن کے لیے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے. جتنی دیر یہ حکومت رہے گی مشکلات بڑھتی رہیں گی. دوبارہ حکومت ملی تو اوورسیز پاکستانیوں کو فعال کریں گے. کراچی میں ماڈرن سٹی بنا رہے تھے مگر اسے خراب کیا. کیا وجہ ہے کہ ہم دبئی کی طرز پر جزیرے پر ماڈرن سٹی نہیں بنا سکتے؟ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے. عدلیہ کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. انصاف کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. کہتا ہے وہ ہے تو ملک رہے گا، نہیں تو 3 ٹکڑے ہو جائے گا. لاڈلے کو 15 سال دن رات دودھ پلا کر لایا گیا. تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے کہ فارن فنڈنگ کیس کو 8 سال ہو گئے. چیف الیکشن کمشنر کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی ہیلی کاپٹر معلم جبہ کا نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہو. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین. ہمارا ذمہ داری ہے، ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہوں، ہمارے لیے اور لاڈلے کے لیے دوسرا آئین ہو. ہم نے کہا تھا کہ فل کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوا مانیں گے. ہمارا کام آئین بنانا، عدالت کا کام تشریح کرنا ہے، خود ترمیم لانا نہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 جج آئین تبدیل کر دیں. جوڈیشل ریفارمز تک جمہوریت کا سفر نامکمل ہوگا. اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کردار متنازع نہیں ہونا چاہیے. عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تحریک متفقہ طور پر منظور. وزیر قانون اعظم نذیر تالر نے قرارداد پیش کی. قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق ہے. آئین انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے. ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا. کسی کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جائے گی. قرارداد کا متن. سیاست کی فکر کرو. ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے، آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے. تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا. پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بارے میں غور کرو. عمران خان کے بوگس بیانیے کو زمین بوس کر کے یہ جنگ جیت چکے ہیں. اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ جو چند دن کی مہمان ہے. ہم اس سیاست کو دفن کر دیں گے. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام. بولے کہ عمران خان کا گھر بھی امریکی قونصلیٹ سے چلا اور بنا. تم حادثات کے ذریعے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. محسن بٹ کو نیا DGFIA لگانے کی منظوری. رائے طاہر کو انسداد دہشت گردی کا کوارڈینیٹر لگا دیا گیا. جسٹس عزیفہ عزیزہ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے پر غور. ریکارڈ منظر عام پر لانے کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی گئی. کراچی دہشت گرد حملے کے شکار افراد کے لیے خصوصی پیکج. دل کے والو کی 15 اقسام کو ایکسچینج ریٹ سے بڑھانے کی منظوری دے دی گئی. قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے
اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا پنجاب میں گورنر راج لگانے پر غور۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی لگی تو گورنر راج کے لیے یہ جواز کافی ہوگا۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں گورنر راج کی اسمبلی پر کام شروع کر دیا ہے۔ موجودہ سیاسی حالات پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی۔ آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ وفاقی وزراء کے اور ان کے داخلے روکیں گے تو آپ جواز پیدا کریں گے گورنر راج کے لیے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ رانا صاحب نے لگا دیا گورنر راج؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کی تردید۔ بولے کہ عدلیہ کے جو اختیار ہیں وہی رہیں گے۔ اگر پنجاب میں وزراء کے داخلے روکے گئے تو گورنر راج کا جواز بنائیں گے۔ پارلیمنٹ اپنے اختیار کا آئینی طور پر تحفظ چاہتی ہے۔ کل خان صاحب جو ہیں وہ لاہور کا دورہ کر رہے ہیں۔ جو ہماری لاہور کے اندر جو موجودہ ابھی پنجاب حکومت ہمیں ملی ہے اس حوالے سے بھی جو اہم فیصلے ہیں وہ کریں گے۔ جو ہمارے مختلف ڈویژن سے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور ان کو کس وقت استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ہم اپنی حکمت عملی جو ہے وہ وضع کر لی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب بولے کہ گورنر راج کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو پورا کر لیں۔ عوامی راج کے تحت عوام نے آپ کو ضمن انتخابات میں مسترد کیا۔ یہ لوگ شکست تسلیم کر لیتے تو دوست مزاری سے غلط کام نہ کراتے۔ مسلم لیگ نون کے تاحیات لیڈر آصف علی زرداری ہیں، ان کے مشوروں سے نون لیگ خوار ہو گئی۔ عمران خان جمعرات کو دورہ لاہور میں پنجاب سے متعلق اہم فیصلے کریں گے۔ اور چھوٹی حرکتیں کی ہیں۔ رات کو پی ٹی وی کو منع کر دیا گیا کہ آپ پرویز الہی صاحب کا جو حلف ہے وہ نہیں دکھائیں گے۔ شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ یہی وہ بینچ تھا جس نے 3 مہینے پہلے انہی 3 ججز نے وہ فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا تھا۔ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ صرف سی ڈی اے ہماری حدود سے باہر ہے۔ وفاقی حکومت گرانا اب کوئی بڑی بات نہیں، کبھی بھی سوئچ آف کر سکتے ہیں۔ فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ مسلم لیگ نون احمقانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ شہباز شریف ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں، سسکتی ہوئی حکومت ہے، ہم نے ری ایکٹ کیا تو آپ سہ نہیں سکیں گے، الیکشن کے لیے سنجیدہ ہیں۔ سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقات میں اہم فیصلے کی منظوری دے دی گئی۔ تحریک انصاف سبطین خان کو اسپیکر کے لیے انتخاب میں اتارے گی۔ پی ٹی آئی کا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو بھی فوری ہٹانے کا فیصلہ۔ موجودہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کا فیصلہ۔ واسق قیوم اور ملک تیمور کے ناموں پر بھی غور شروع۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس۔ وفاقی حکومت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اہم ہدایات جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پارٹی رہنماؤں کو عام انتخابات کی تیاریوں کی بھی ہدایت۔ بولے کہ پنجاب کی عوام کے مینڈیٹ کو لے کر وفاق کی طرف بڑھیں گے۔ عوام جاگ چکی ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف لیتے ہی صوبے میں ٹرانسفرز کا سلسلہ شروع۔ سی سی پی او
بلاو صدیق میانہ کی خدمات وفاق کے سپرد. ڈی جی اینٹی کرپشن رانا عبدالجبار کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا. آئی بی رپورٹ کرنے کا حکم. ڈی پی او جنگ سردار غیاث گل کو بھی پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا. پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تعینات. عنایت اللہ کو سیکرٹری پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے ملاقات. سیاسی امور پر تبادلہ خیال. متنازع فیصلے کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا. ملاقات میں اتفاق. حمزہ شہباز کا عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. بولے سیاست عہدوں کے لیے نہیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کرتا ہوں. اگر یہ مان لیا جائے کہ پارٹی سربراہ کی جو ہدایت ہے وہ مقدم نہیں ہے اور ووٹ دینے کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی لیڈر نے کرنا ہے، تو کیا کل کے فیصلے کی روشنی میں وہ 25 اراکین جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا کیا ان کو بحال تصور کیا جائے؟ رہنما نون لیگ عطا تارڑ بولے کہ دو جماعتوں نے آئینی بحران کو سنگین کیا. فل کوٹ کی ضد نہیں استدعا تھی. مان لیں کہ پارٹی سربراہ نہیں پارلیمانی پارٹی کو فیصلے کا اختیار ہے. ایک چٹھی کے تحت 25 ووٹ مائنس ہو گئے جس کا فائدہ پرویز الہی کو ہوا. کیا عمران خان کے 25 اراکین کے ووٹس بحال ہو جائیں گے؟ گورنر پنجاب نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو کوئی نوٹس نہیں لیا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیمہ دل شیخ اینٹی کرپشن کے ریڈار پر. زمینوں میں خرد برد کے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا. حلیمہ دل شیخ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت پر تھے. حلیمہ دل شیخ کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کے اراکین کا سندھ اسمبلی میں احتجاج. خرم شیر زمان بولے ضمانت کے باوجود حلیمہ دل شیخ کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. سندھ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا ثابت قدمی سے سامنا کریں گے. وزیر اعظم سے شنگھائی الیکٹرک کے صدر کی قیادت میں چینی وفد کی ملاقات. تھرکول پاور پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے تعاون پر شکریہ ادا کیا. شہباز شریف بولے پاک چین اقتصادی راہداری ترقی اور لوگوں کی بہبود میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. چینی تعاون اور سرمایہ کاری سے انفراسٹرکچر، پبلک ٹرانسپورٹ، ترقی، بجلی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی. ترقیاتی منصوبوں کو مزید تعطل کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری جاری. انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے اضافے سے 237 روپے کے ریکارڈ سطح پر پہنچا. 1.31% کمی سے 236 روپے 2 پیسے پر بند ہوا. معاشی ماہرین کے مطابق ڈالر کی قیمت میں استحکام کے لیے بیرون ملک سے ڈالر کی آمد کو بڑھانا ہوگا. برآمد کنندگان ڈالر کا ریٹ مزید بڑھنے کی لالچ میں زر مبادلہ نہیں لا رہے. مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے واضح پالیسی اپنانا ہوگی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ڈیفالٹ کے خدشات ختم ہو چکے. روپے پر دباؤ 1-2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا. پاکستان میں ڈالر کی آمد جلد ہی آؤٹ فلو سے زیادہ ہوگی اور شرح مبادلہ مستحکم ہوگا. چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے سب سمجھ سے باہر ہے. اس کی سیاسی وجوہات ہیں. اس وقت ملکی حالات کو سدھارنے کی بڑی ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. سیاسی منشور کو پینڈنگ رکھ کر غریبوں کی بھلائی کا سوچیں. حل کے لیے تجاویز دیں. غریب آدمی کو IMF ورلڈ بینک کے سبق نہ سکھائیں، ان کی بہتری کے لیے کچھ کریں. غریب کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ سیاست کھیل رہے ہیں یا نہیں. 2013 میں جب ہم سٹی کو ہارزونٹلی ڈیولپ کرنے کے لیے جگہیں دے رہے تھے، اگین I'm saying انٹرسٹ ہر جگہ پہ لوگوں کے ہوتے ہیں، تو کورٹ سے منع کر دیا جی حکومت جس کا پرائمری کام آپ تو کہتے ہیں نا آپ کمرشلائز کریں. ٹل اباؤٹ اے ایئر اگو، ایئر اینڈ ہاف اگو، پتہ نہیں کب، مجھے نہیں مرتضیٰ کو یاد ہوگا، بلکہ ابھی تک یہی ہے، دی پاورز آف دا گورنمنٹ، دی اونلی ایسٹ دیٹ وی ہولڈ از دا لینڈ.
کراچی کے مسائل میں ہم سب قصوروار ہیں. منصوبہ بندی نہ ہونے سے کراچی کے مسائل بڑھے. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا حامی ہوں. نسلہ ٹاور سندھ حکومت کی غلطی نہیں تھی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. بولے کہ ہمیں کراچی کے لیے پلاننگ نہیں کرنے دی گئی. جہاں پر 2 منزلہ مکان تھے وہاں 20 منزلہ بلڈنگز بنائی گئیں. 22 شاہراہیں ڈیویلویشن کے دور میں کمرشلائز کی گئی. ہمارے چیف منسٹر نے اپنی ٹیم کو بھی یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم اپنے کام پر اور اپنی کریڈیبلٹی شو کرتے ہوئے ہم نے عوام میں رہنا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم پچھلی حکومتوں پر تنقید کریں. آرمی نے کل ہی چیف سیکرٹری کی میٹنگ ہوئی تھی, ہماری ایف سی اور آرمی, انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کیے ہیں. 3 جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے جو کرٹیکلی ابھی ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کرٹیکل جن کی سچویشن ہے, اس میں ہمارا کیچ تربت ہے, لسبیلا ہے اور جھل مکسی ہے. ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم کہتی ہیں بارشوں اور سیلاب کے باعث تربت, لسبیلا اور جھل مکسی میں صورتحال زیادہ خراب ہوئی. بہت سے علاقوں کے زمینی راستے منقطع ہوئے. آرمی نے ہیلی کاپٹر فراہم کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں کو امدادی سرگرمیوں کا حصہ بننے کی ہدایت کر دی ہے. ہماری نظر عوام پر ہے, انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. پاک سری لنکا ٹیسٹ سیریز کا دوسرا مارکا. سری لنکا نے پاکستان کو 508 رنز کا ہدف دے دیا. پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر 89 رنز بنا لیے. چوتھے دن کا میچ کم روشنی کے باعث جلد ختم کر دیا گیا. امام الحق 46 اور کپتان بابر اعظم 26 سکور کے ساتھ کریز پر موجود. سری لنکا نے 360 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کی. پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور محمد نواز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اور آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی. کپتان بابر اعظم, شاہین شاہ آفریدی اور عبداللہ شفیق کی ترقی. بابر اعظم چوتھے سے تیسرے نمبر پر آ گئے. بابر اعظم تینوں فارمیٹ میں ٹاپ 3 پوزیشن پر براجمان دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں. عبداللہ شفیق 23 درجہ ترقی پا کر 16ویں نمبر پر آ گئے. شاہین شاہ آفریدی باؤلرز رینکنگ میں چوتھے سے تیسرے نمبر پر آ گئے.